الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے گزشتہ جمعہ عید الاضحیٰ اور کوئی قربانی کے دن تھے، بڑے امن سے گزرے. دنیا چاہتی تھی کہ مسلمان ذبح نہ کریں، گائے ذبح نہ کریں، ہو گیا. اللہ کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا. انسانوں کی چاہت ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو، مخلوق کی چاہت ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو. مخلوق کی چاہت کو روک سکتے ہیں لیکن خالق کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا. خالق کی چاہت کو روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. تو خدا کو منظور تھا کہ مسلمان گائے ذبح کریں. دشمنوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ مسلمان گائے ذبح نہ کریں. دونوں کی جب باتوں میں ٹکراؤ شروع ہوا تو دشمن چونکہ مخلوق ہے، اللہ چونکہ خالق ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، تو اس لیے اللہ کی بات پوری ہو گئی. دشمنان اسلام کی بات اور چاہت پوری نہ ہو سکی اور قیامت تک ان کی بات پوری نہیں بھی ہوئے گی. اللہ کی بات، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا. بہرحال آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے. آج دو باتوں پر آپ کے سامنے آج کا مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ہمارے ملک کے حالات، دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے آج. ان کی کچھ مختصر سی سیرت کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہندوستان پرانا، بہت پرانا ملک ہے، بہت پرانا، اتنا پرانا جب سے دنیا ہے تب سے ہندوستان ہے. بعض شہر، بعض گاؤں، بعض ریاستیں، بعض ملک وہ ہوتے ہیں جو بعد میں چل کر آبادی کے بڑھنے کے بعد وہ شہر بنائے گئے، وجود میں آئے. لیکن ہندوستان
یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں آبادی بڑھ گئی تو بعد میں ہندوستان وجود میں آ گیا، ایسی بات نہیں۔ ایک گاؤں تھا، وہاں چھوٹے گاؤں کے آدمی زیادہ تھے، بعد میں ہندوستان کو بھی لے کر وہاں آبادی آ کر یہاں قیام کرنے لگے، گھر بسائے، اپنے خاندان بسائے، ایسی بات نہیں۔ جب سے دنیا ہے تب سے ہندوستان ہے۔ بہت سارے شہر اور بہت سارے ملکوں کی ایسی بات نہیں ہے، ضرورت کے تحت ان شہروں کو، ان گاؤں کو بنایا گیا، ان کو آباد کیا گیا، لیکن ہندوستان ایسا شہر نہیں ہے ضرورت پڑی تو آباد کر لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سے دنیا ہے تب سے ہندوستان ہے۔ اس کی ایک مثال اور دلیل، ابا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہاں اتارا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو جس ملک میں اتارا وہ ملک ہندوستان تھا۔ جس گاؤں اور شہر میں اتارا وہ گاؤں اور شہر تمل ناڈو کا آخری بارڈر سری لنکا، سری لنکے کے اندر اللہ ان کو اتارا، آدم علیہ السلام کو۔ اب سری لنکا کہاں ہے؟ کون سے ملک میں ہے؟ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ہے، بھارت میں، انڈیا میں ہے، ہند میں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ بات کیا سمجھ میں آئی؟ جب سے دنیا ہے تب سے ہندوستان ہے، اب سے نہیں ہندوستان۔ اب ہندوستان کے قوانین کو بدلنے کی کوشش جاری ہے دشمنوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہکالا جائے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ایک ہی قانون، غیر مسلموں کے لیے ایک ہی قانون، سب کے لیے ایک ہی قانون بنایا جا رہا ہے، یکساں سول کوڈ۔ اور یہ قانون، یہ بات کسی کو پسند نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف اس نہیں، غیر مسلم بھائیوں کے بھی خلاف ہے، کوئی اس سے متفق نہیں ہے۔ سب، پوری ہندوستان کی انسانیت اس اصول اور قانون کے مخالف ہے، پوری انسانیت ہندوستان کی۔ اس لیے آج کے حکمرانوں کو حکومت کرنا نہیں آیا، آتاج کا ان کو، ان کے دھرموں کے اندر بادشاہان گزرے تو ان کو سمجھ میں آتا، اگر ان کے دھرم کے اندر بادشاہان گزرے بھی تو مثالی بادشاہان نہیں گزرے ہوں گے بادشاہان اور بڑے لوگ گزرے ہوں گے، لیکن مثالی بادشاہان نہیں گزرے۔ اسی لیے جب گاندھی جی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، گاندھی جی اگر ان کے دھرم میں اگر مثالی بادشاہان ہوتے تو وہ اپنے دھرم کے بادشاہوں کی مثال دیتے۔ گاندھی جی نے بھی ایک مرتبہ تقریر میں کیا کہا؟ اگر ہندوستان کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر ہندوستان کو سپر پاور بنانا چاہتے ہو، ہندوستان پوری دنیا کے ملکوں میں فرسٹ رہے، بلند رہے، تو اس کے لیے ابو بکر اور عمر کی سیرت اور کردار کو، خلافت کو، امارت کو، سلطنت کو، بادشاہت کو پڑھ کر ان جیسے حکومت، اگر ان کی جیسی خلافت کرو گے، بادشاہت کرو گے، تو جیسا ان کی بادشاہت میں امن، سکون، چین تھا، وہ سکون ہندوستان پائے گا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ مسلمان نہیں بول رہی، مسلمان بولے تو سب بھی اعتراض کرتے، مسلمان نہیں بولے یہ بات۔ ابو بکر کی، عمر کی سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو، خلافت کو، بادشاہت کو پڑھ کر اگر حکومت کرو گے ہندوستان میں تو جو سکون ان کے دور میں تھا وہ سکون ہندوستان میں آئے گا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ ایک ہندو نے کہا، گاندھی جی نے کہا۔ اگر ہمیں بولتے تو اعتراض کرتے، ان کو معلوم تھا ہمارے بڑے کیسے گزرے۔ اس لیے جو انسان اسلام کو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ اسلام پر اعتراض نہیں کرتا، اسلام کے کسی قانون پر اعتراض نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا۔ اسلام کا کوئی بھی قانون نہ انسانیت کے خلاف ہے،
نہ فطرت کے خلاف ہے، نہ انسانی تقاضوں کے خلاف ہے، بالکل انسانی تقاضوں اور فطری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں کے حساب سے بالکل اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل کیا۔ شریعت کا کوئی بھی حکم، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، اسلام کا کوئی بھی حکم انسانیت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی عقل کے خلاف نہیں ہے، انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ قیامت تک اگر کوئی بھی اسلام پر ریسرچ کر کے کسی حکم میں کوئی نقص ہے کیا، کس حکم میں کیا غلطی ہے، کیا اعتراض ہے، کون سا حکم عقل کے خلاف ہے، اگر اس پر ریسرچ کر کے قیامت تک بھی اگر ریسرچ کر کے اگر سوال اٹھائے گا، اعتراض کرے گا، تو ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے غیر مسلم، جو لوگ گائے کو ماں سمجھتے ہیں، جو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماں ہے۔ ارے بھائی، گائے تمہاری ماں ہے تو ذرا سوچو، ماں کو کون تو گھر میں رکھتا، بازار میں چھوڑ دیتا، منگلے کو کھا بول کو، سوچو عقل سے، تو تمہاری ماں کو تمہیں کہاں چھوڑ رہی؟ ہمیں نہیں بولے ماں بول کر گئی، تمہیں بول رہی ماں بول کر، تمہیں بولے تو پھر تمہیں بولنے کریں گے، تمہیں نہیں۔ دشمنان اسلام سے سوال اور جواب، بات تم سنو لیکن جواب تم اپنے دل میں اتارو، لیکن تقریر کا موضوع، تقریر کا اشارہ انہوں اور تم سے مراد دشمنان اسلام ہے۔ اگر تم سے کوئی سوال کرے تو تم بھی یہ جواب دو، ان کو جواب سیکھو دینے کا، عقلی جواب دینا سیکھو۔ دشمن سوال کرے تو جواب یہ دو ان کو۔ گائے کو تم اپنی ماں کہتے ہو، تو پھر ماں کو کوئی آدمی گھر میں رکھتا ہے، گھر میں رکھ کر اس کے پیر دباتا ہے، خدمت کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، یا ماں بول کر باہر چھوڑ دیتا ہے منگلے کھانے کے لیے؟ ارے ہم کیا مارے گائے کو؟ گائے اگر دکانوں کے پاس بار بار آتی ہے، چاول کی موٹی میں منہ ڈالتی ہے، کرانہ شاپوں کے پاس آ کر، ہم اسے ماں نہیں بولے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کھانے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہ پیدا کیا، اس پر بوجھ اٹھاؤ، اس سے دودھ نتار کر پیو، اس سے مکھن کھاؤ، اس سے کھپا بنا کر کھاؤ، اس سے کیا فائدہ ہوتا وہ فائدہ اٹھاؤ۔ فائدے کے لیے اللہ بنایا ہے، عبادت کے لیے اللہ نہیں بنایا۔ مخلوق کھانے کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے، مخلوق عبادت کے لیے نہیں ہوتی ہے، مخلوق معبود نہیں ہوتی کبھی بھی، مخلوق انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے۔ مخلوق معبود ہوگی تو پھر خالق کا حل کیا ہونا؟ خالق کئی کوئی پھر ان بنا کر، مخلوق کو اللہ خالق بنا کر اس کی عبادت نہیں کرے، سر کا مخلوق کی بات کرو بولنا ہو تو پھر ان معبود کئی کو پھر سمجھ میں آ گئی بات۔ مخلوق کو اللہ پیدا کیا مخلوق کی ضرورت کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے۔ گائے ایک مخلوق ہے تو پھر اس سے کھاؤ، اسے پیو، دودھ پیو، اس کا گوشت کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس پر بوجھ لے کر جاؤ، اس سے ہل چلاؤ، اسے زراعت کرو، یہ سب چیزیں فائدے کے لیے اللہ پیدا کیا ہے۔ اس کو، اس کی عبادت کرو، اس کا معبود سمجھو، اللہ اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اب جو لوگ پیتے ہیں اس کا شراب، اس کا پیشاب پیتے ہیں، شراب سمجھ کر پیتے، شربت سمجھ کر پیتے، معلوم نہیں، اگر وہ شراب سمجھ کر پیے تب بھی حرام ہے، شربت سمجھ کر پیے تب بھی حرام ہے، شہد سمجھ کر پیے تب بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ لوگ گائے کے پیشاب کو، گائے کے پیشاب، تھوڑا پیشاب لیے گائے کا، تھوڑا شہد ملا کر پیے، تب بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ایک حرام چیز کے اندر یا ایک حلال چیز کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ایک حلال چیز ہے، ایک شربت کا باٹل ہے، ایک دودھ کا گلاس ہے، یا پھر ایک بڑی دودھ کی بکیٹ ہے، اگر اس ایک بڑی بکیٹ کے اندر دودھ کی بکیٹ ہو، شربت کی گلاس اور بکیٹ ہو، اگر اس حلال اور جائز چیز کے اندر گائے کا یا کسی جانور کا، حلال جانور کا ہی اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جاتا ہے تو وہ پورا بکیٹ دودھ برباد ہو گیا، پورا بکیٹ شربت برباد ہو گیا، اب وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ عقل سے سوچے تو سمجھ میں آتی بات۔ خالی گھاس کھاتے رہے تو، اڈلی کھاتے رہے تو کیا سمجھ میں آتا؟ وڑے کھاتے رہے، ترکاری کھاتے رہے تو کیا سمجھ میں آتا؟ گوشت کھاؤ عقل آئے گی۔ اللہ کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، تم اسے معبود سمجھتے ہو، تمہاری عقل ٹھکانے پر نہیں، اس لیے تم اسے معبود سمجھتے ہو۔
ہماری عقل لے کر سوچ کر دیکھو. اچھا ایک بات، جب تم گئی کو ماں سمجھ کر پیشاب پیتے ہو تو پھر اپنی ذاتی ماں کا بھی پیشاب پیو، پینا کوئی پسند کرتا؟ اچھا گئی کا ماں سمجھ کر پیشاب پیتے ہو، اس کا پیخانہ بھی کھاؤ، گوبر بھی کھاؤ، کئی کچڑتے، کئی گھران سامنے مارتے، وہ بھی کھاؤ، وہی تبرک وہی برکت سمجھ کر کھاؤ. عقل سے سوچ کر کام کرو. گوشت نہیں کھاتے تو عقل کہاں سے آتی؟ جو گوشت کھاتے ہیں ان کو عقل آتی ہے. ہمیں گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہمارے پاس عقل ہے. جواب دینے کا ملکہ ہمارے پاس ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس ہے، ہمارے علماء کے پاس ہے. قیامت تک آنے والے اگر دشمنان اسلام سوال کریں گے، اعتراض کریں گے اسلام پر، تو جواب دیں گے، جواب دیں گے. ہمارے پاس وہ تمام جوابات موجود ہے. عقل سے اگر سوچیں گے تو تب بھی وہ جانور کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے نہیں ہے. تو یہاں سے سمجھ لو کہ انسان ایک مخلوق کو جسے اللہ کھانے کے لیے پیدا کیا، اسے انسان معبود سمجھ بیٹھا ہے. یہ عقل کا قصور ہے، عقل کا فطور ہے. تو بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. تو جو لوگ اعتراض کرتے اسلام پر کہ گائے کو کھانا ظلم ہے، اور ایک بات اعتراض اس طریقے سے بھی کرتے کہ گائے کو ذبح کہیں کو کرتے، جانوروں کو ذبح کہیں کو کرتے، دشمنوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے. تو بھئی ذبح کرنا، قربانی کرنا، جانوروں کو کاٹنا، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر دھرم کے اندر موجود ہے. یہ قانون ہر دھرم کے اندر موجود ہے. اس کی 2-3 مثالیں سن لو، 2-3 مثالیں. ایک اصول کیا، ایک اصول سمجھ لو، بات سمجھ میں آئے گی. ایک اصول کیا، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے نام پر کٹتا ہے، یا ہر چھوٹا اپنے بڑے کی خاطر مشقت برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آفس، فیکٹری ایک بڑے مالدار آدمی کی ہوتی ہے، اس میں کام کرنے والا فیکٹری کا ہنر نہیں ہوتا، آتا ہے ٹانگ پر ٹانگ ڈالتا ہے، حساب کر لیتا ہے، موبائل میں دیکھ لیتا ہے، کمپیوٹر میں سب حساب کتاب برابر ہے کیا، کام کو سب برابر آنے کیا دیکھتا ہی جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. دوسرے لوگ اس کی خدمت میں اس کی فیکٹری کو پروان چڑھانے میں لگ رہتے ہیں، کام نہیں کرتا. کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں. سمجھ میں کیا آئی بات؟ کہ خدمت کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں. جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اس کی فیکٹری کے اندر کام کر کے اس کے لیے قربان ہوتے ہیں، اس کے لیے برداشت کریں تکلیف کو، وزن اٹھا رہی، بوجھ اٹھا رہی اس کے لیے، فیکٹری والے کے لیے. ایسی بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں ایسے ہی. گھر کو مہمان آ گئے تو مرغی کاٹ کر لاتے، پھر وہاں بھی بولنا تھا. ذبح کرنا مرغی کو مہمان آنے پر ظلم ہے بولنا تھا. چکن کے پکوڑے کھاتے، شراب پیتے ہوئے پکوڑے کھانا پسند ہے، وہاں جانور ذبح ہوتا، ظلم وہاں نہیں بولتے، وہاں ظلم نہیں. شراب پیتے ہوئے چکن کا پکوڑا کھاتے، وہاں بولنا تھا کئی کو مرغی کاٹنا ظلم ہے بول کر بولنا تھا. بس لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے تو دشمنوں کو دل کے اندر بات کرتی ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پر اعتراض کرو. اب انہوں جو کھا رہی مہمان آنے پر مرغی کاٹ کر کھلا رہی، یا خود شراب پیتے وقت کھا رہی، تو یہ کیا ہے؟ ویسا بولے تھے کہ تو پھر اور ایک عقلی مثال سنو، عقلی مثال دشمنوں کے لیے جواب. عقلی مثال سائنسدانوں کا کہنا ہے، اور ہمیں بھی بڑے سائنسدان نہیں، ہمیں کیا بھی، لیکن ہمیں بھی کیا بولتے ہیں. مثال کے طور پر ایک درخت ہے، سوکھ گیا تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اسے جھاڑ مر گیا بھی بول کر بولتے ہیں. جھاڑ مر گیا بول کر بول رہی تو مطلب کیا ہوا؟ کبھی نہ کبھی اس کے اندر جان تھی، زندہ تھا، تبھی تو بول رہی اسے جھاڑ مر گیا بول کر. ڈھالیاں سوکھ گئی، اس کے پتے سوکھ گئی، بھائی جھاڑ مر گیا بول کر بولتے، کہیں کو بولتے. اب مر گیا بول کر بول نہیں بولا تو اس کے اندر کبھی نہ کبھی ایک وقت میں جان تھی، اب اس کے اندر سے جان چلی گئی، جڑاں سوکھ کر چلے گئے، ڈھالیاں سوکھ کر چلے گئے. مر گئی بول کر بولنے کا مطلب کیا؟ اس کے اندر پہلے جان تھی. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا بولنے وہ حساب سے اگر دیکھیں گے تو ترکاریوں کو کاٹتے ہیں، ان کے اندر بھی جان تھی ایک وقت میں، ان کو بھی نہ کاٹو، ان کو بھی کاٹو نہ کو. سائنسدانوں کے سائنس کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی جان ہے، درختوں کے اندر بھی جان ہے، پودوں کے اندر جان ہے، پھر کاٹو نہ کو ان کو. اب کیا کھانا نہ بولے تو کیا کھاتے؟ پھر جانور نہیں کھانا بولے، اعتراض کرے، پھر ہمیں بول رہی تمہارے سے سوال کریں جواب دے رہی ہمیں سے. ترکاریوں کو بھی کاٹنا کو، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ان کو بھی کاٹو نہ کو. بس اسلام کی جب بات آ جاتی ہے تو دشمن موقع پا کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں تو مسلمان
اسلام کی روشنی میں، اسلام کے قانون اور اصول اور حدیثوں کی روشنی میں جانور کو بڑے اچھے طریقے سے ذبح کرتے۔ اچھا، اور ایک بات بھی سن لو، جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے۔ میں بھی ایک اصول بتایا نہیں، ہر بڑا ہر چھوٹا اپنے بڑے کی خاطر قربانی دیتا ہے، چاہے وہ بوجھ اٹھا کر کیوں نہ ہو، کام کر کے کیوں نہ، اس کی آفس میں فیکٹری میں کام کر کے کیوں نہ ہو، اس کے لیے اپنے بڑے کے لیے قربانی دیتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے تحت آپ مثالیں دیکھتے جاؤ، آپ کو بہت ساری مثالیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، بہت ساری مثالیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، اسلام میں ذبح کرنا اگر ظلم ہے تو پھر یہ ذبح بھی کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان اپنی منمانی سے نہیں کر رہے، جو خالق ان کو پیدا کیا اس خالق کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ دنیا کے دھرموں کے اندر آج سے کئی سال پہلے، بلکہ آج بھی ہوگا یہ اصول کچھ دھرموں کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ، ایک دریا چلتی تھی، وہ چلنا بند ہو گئی۔ اب اس دریا کو چلانے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سوار کر اس میں ڈالنا پڑتا تھا۔ جب ایک لڑکی کو بنا سوار کو اس دریا کے حوالے کرتے تو وہ دریا چل پڑتی تھی۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچا، یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ دریا کے اندر یہ خط میرا ڈال دو، دریا کے اندر یہ خط میرا ڈال دو۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اے دریا، اگر تو اس خالق کے حکم پر چلتی ہے تو چلنا شروع کر دے، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس خط کا جو ہی اس خط کو دریا کے اندر ڈال دیا، دریا بہنا شروع ہو گئی، اس رسم کو مٹا دیا۔ انسان کو ذبح کرنے پر، انسان کو اگر دریا میں ڈالنے پر جو دریا شروع ہوتی تھی، چلنا شروع ہوتی تھی، بہنا شروع ہوتی تھی، اس رسم کو عمر بن خطاب نے بند کر دیا۔ ایک خط بھیج کر، اللہ کا واسطہ دے کر اس دریا کو پھر جاری کر دیا۔ تو آج بھی ہمارا قانون کیا، ہمارا کہنا کیا، ہمارا مطالبہ کیا، ہمارا جواب کیا کہ بھائی اسلام کے اندر جو مسلمان بقرعید کے موقع پر جو ذبح کرتے جانور کو، یہ اپنے طرف سے نہیں کر رہی، یہ اللہ کے حکم کو انہوں عمل کر رہے ہیں، اللہ کی حکم کی تعمیل میں قربانی ذبح کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنے پر اگر اعتراض ہوتا ہو تو آج جگہ بجگہ مسلمانوں کو بھی جان سے مارا جا رہا، خود طاقت کے بل بوتے پر، مال کی بنیاد پر بیٹا باپ کو مار دیا، مال کی بنیاد پر۔ مال ہے، باپ نہیں بانٹ رہا ہے، مال ہے، پراپرٹی باپ تقسیم نہیں کر رہا ہے، باپ خود مار دیا، بیٹا خود باپ کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ مال پر مارا گیا، کوئی ظلم نہیں۔ ایک ماں، شوہر کہیں کام کو جاتا تھا، عورت چھوٹا بچہ تھا اس کا، زنا کے اندر مبتلا ہو گئی، بچہ دیکھ لیا، پوری حرکتیں، پوری بدکاری کو بچہ نوٹ کر لیا، چھوٹا بچہ تھا۔ ماں بچہ یہ راز میرا کہاں فاش کرتا یہ سمجھ کر بچے کو ماں جان سے مار دیتی ہے، عزت کی حفاظت، عزت برباد کر دی، بدنامی کے خوف سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ باتیں کیوں نہ آتی میڈیا پر؟ یہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ دولت کے نشے میں بیٹے نے باپ کو مار دیا، یہ بات میڈیا میں کیوں نہیں آتی؟ بس ایک بات، ایک چرچا یوٹیوب پر، میڈیا پر گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ مسلمان تو جانور کو جو ذبح کرتے بڑے انسانیت، بڑے دل دردی کے ساتھ، بڑے رحم کے ساتھ، بڑے شفقت کے ساتھ پانی ڈال کر ذبح کرتے۔ آج ہندوستان کے کچھ دھرموں کا قانون یہ ہے کہ جانور کو ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کھڑا کر کے، مندر کے سامنے کھڑا کر کے، اماں تلی کے سامنے، پیدما تلی کے سامنے کھڑا کر کے جانور کو بے دردی کے ساتھ ایک مار دیتے ہیں۔ یہ جانور کو بے دردی کے ساتھ مار دینا یہ انسانیت ہے یا پھر انسان کو، جانور کو
اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کی بات سن کر وفادار ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مانوں گا، تیری فرمانبرداری کروں گا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بندہ جانور کے 4 پاؤں کو بند کر، جانور کے منہ میں پانی ڈال کر، اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا اللہ اکبر نام لے کر، تو بڑا، تیرا نام بڑا، تیری ذات بڑی، تیرے نام پر میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اگر حکم میرے جان کو ذبح کرنے کا ہوتا تو میں میری جان کو تیرے حوالے کر دیتا، اے اللہ میری جان بھی اگر تیرے نام پر میں قربان کر دو تب بھی یہ میرا اپنی جان کو قربان کرنا یہ بھی تیری شان میں بہت کم ہے، تیرے احسانات مجھ پر بہت نہیں، اگر تیرے احسانات کے سامنے میں میری جان کو اگر قربان کر دوں تب بھی تیرے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، بس تیرے حکم پر میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ جانور کو مسلمان ذبح کیسا کرتے؟ 4 پاؤں کو باندھ کر، جانور کے منہ میں پانی ڈال کر، اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرتے۔ اب انہوں کرتے سو کام یہ جائز، ہمیں جو کر رہی ہے سلیقے سے، انسانیت کے درد سے کر رہی، سلیقے سے کر رہی، یہ ظلم ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو وہ کیسا جائز ہو گیا؟ وہ ظلم کیسا نہیں ہے؟ بات بولتے گئے تو تم ٹانگ اٹھا نہیں سکتے، تم سے مراد دشمن۔ اسلام پر اعتراض نہ کرو، اسلام پر اگر اعتراض کرنا ہے، اسلام پر اگر آپ کو شک ہے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو کر ایک ایک حکم پر ریسرچ کر کے پڑھو، سوچو سمجھو، سنو اسلام کی حقیقت کیا ہے، سنو۔ اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، بالکل اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم نہ انسانیت کے خلاف ہے، نہ انسانوں کی فطرت کے خلاف ہے، نہ انسانوں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسلام بالکل انسانوں کے ضرورتوں کے، تقاضوں کے، فطرتوں کے، انسانوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو کیا بولتے؟ بقرعید کے موقع پر ایک ایک آدمی اپنا اپنا بیٹا ذبح کرو بول سکتے تھے، وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کیا کیے؟ جنت سے دمبا بھیج کر اللہ تعالیٰ ذبح کروا دیے۔ ایسا اعتراض کرتے انہوں، اس لیے اللہ وہ کر دیا۔ انہوں اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور ذبح کرے تو کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں، وہاں ظلم نہیں۔ اگر اسلامی قانون اور جانور کے ذبح کرنے پر جو مصلیتیں اور جس طریقے سے ہم جانور کو ذبح کرتے، اگر وہ تمام مسئلوں کو اگر یہ سمجھ لیں گے، سن لیں گے تو پھر اسلام سچا مذہب سمجھیں گے۔ جانور کو ہمارے اسلام میں جو ذبح کرنے کا قانون اور اصول ضابطہ ہے، ایک جانور اگر ذبح کر رہے ہیں آپ تو اس جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے آپ۔ ایک جانور وہاں بڑھ کر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ ذبح نہیں کر سکتے، یا تو اسے پٹا بن کر اسے بندش کر دینا، یا پھر بازو جا کر دوسری جگہ کاٹنا پڑتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تلوار کو، چھری کو، چاقو کو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کرنا چاہیے۔ چھری چاقو بدلی ہے جانور پر جا کر خواہ لگڑ رہا، شام ہو جا رہی، لگڑ کر ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہیں کرنا، چھری چاقو کو مدی رکھ کر جانور کو ذبح نہیں کرنا، یہ سب کام پہلے کر لینا اور بازو جا کر لینا۔ جانور کے سامنے تلوار تیز نہیں کر سکتے، چاقو تیز نہیں کر سکتے۔ کتنا اچھا سبق ہے، کس دھرم کے اندر ایسا سبق ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یا جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لو، جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کرو، یہ سب چیزیں کس دھرم کے اندر موجود ہے؟ بتاؤ کتنا طریقہ ہے۔ جانور کے اوپر اللہ کا جب نام لے لیتے ہیں تو جانور 75% جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اور آپ کو کہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذبح کر رہے تھے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جانوروں کو ذبح کر رہے تھے تو جانور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ چند جانوروں کے ایک موقع پر، عید الاضحیٰ کے ایک موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانوروں کو ذبح کیا، حضرت علی چند جانوروں کو ذبح کیے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کر رہے تھے تو جانور اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نام پر کٹنے کا جانور کو کتنا شوق ہے۔ اس لیے پیغام کیا؟ اتنی دیر بیان کرنے کا پیغام کیا؟ اسلام کسی کے دھرم کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے بھی خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام عین انسانوں کی طبیعت، مزاج، فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔
اگر اسلام پر کسی کو کوئی اعتراض ہے، قیامت تک آنے والے دشمن اسلام کو اگر اسلام پر اعتراض ہوگا تو اس کا جواب آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی تو عقل کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی. کیا سمجھتے؟ اعتراض کرتے. تو میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے گئی. اتنی بات یاد رکھو کہ اسلام کسی کا مخالف نہیں ہے، اسلام امن پسند ہے، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسلام کا کوئی حکم کسی پر ظلم نہیں کرتا. بہرحال عرض کرنا کیا چاہتا ہوں میں کہ ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ اور اسی طرح کا اور ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون، سب کے نکاح کا ایک ہی قانون، عورتوں کو بھی ایک ہی قانون، مردوں کو بھی ایک ہی قانون. وراثت میں کئی کو مسلمان لڑکوں کے لیے ڈبل دیتے، لڑکی کے لیے سنگل دیتے. اس پر اعتراض، نکاح کے مسئلوں پر اعتراض، طلاق کے مسئلوں پر اعتراض، خلا کے مسئلوں پر اعتراض، ہمارے پراپرٹی کے مسائل پر اعتراض. ارے آپ اسلام پر اعتراض کرتے کیوں نہیں؟ بولو. جب دینا ہی چاہیے تو بچی کو برابر دینا تھا، بچے کو برابر دینا تھا. کئی کو ایسا دے رہی، بچے کو ڈبل دے رہی اور بچی کو سنگل دے رہی، کئی کو ایسا. اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں پراپرٹی کے مسائل میں سے ایک اصول کیا، اگر کوئی آدمی اپنی حیات میں اپنے بچوں کو پراپرٹی اگر تقسیم کرے تو اس کے لیے مسئلہ کیا، بچوں کے لیے بھی برابر، بچیوں کے لیے بھی برابر. زندہ ہو تو یہ مسئلہ کیا مسئلہ بولو؟ اگر زندگی میں حیات میں اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو لڑکوں کے لیے بھی برابر، لڑکیوں کے لیے بھی برابر تقسیم کرنا پڑتا. ہاں اگر البتہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت میں اگر پراپرٹی تقسیم کرنا ہے تو وہاں مسئلہ بدل جاتا ہے، لڑکوں کے لیے ڈبل، لڑکی کے لیے سنگل. یہ مسئلہ ہے. اب یہاں اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ کئی کو ایسا، لڑکیوں کے لیے کئی کو ڈبل، لڑکی کے لیے سنگل. کئی کو ہمیں جتنا حق دیے عورت کو، اسلام نے جتنا حق دیا عورت کو، اتنا کوئی دھرم اتنا حق نہیں دیتا ہے. آج تم کیا بات کرتے ہو عورت کو، عورتوں کے حقوق کی تم کیا بات کرتے ہو؟ کس دھرم کے اندر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کس دھرم کے اندر بتایا گیا؟ کس دھرم کے اندر بتایا گیا کہ بیٹی کی اگر تربیت کرو گے تو اس کے جنت کی خوشخبری ہے؟ کس دھرم کے اندر بات ہے؟ بتاؤ کس دھرم کے اندر بات ہے؟ ماں اگر ہے تو اس کے قدموں کی جنت، بیٹی اگر ہے تو اگر اس کی آپ پرورش کرو گے تو اس کے صدقے آپ کو جنت ملے گی. اگر آپ کی بچے یا بچی بچپن میں اگر مر جاتے ہیں تو ان کے بدلے آپ کو جنت ملے گی، اللہ آپ کو بخش دیں گے. یہ تعلیمات کس دھرم میں ہے؟ بیٹیوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. عقل اور سمجھ کو سامنے رکھ کر اگر کام لیتے تو بس چلتا. آپ کا عقل اور آپ کا دماغ، دل آپ کو جواب دے دیتا. تم کیا اسلام پر اعتراض کرتے ہو؟ تمہارے گھر کی عورتوں کو تم خود حق نہیں دے رہی، برابر تم خود ان کا ڈھنگ کے لباس نہیں پہنا رہی. اسلام تو عورتوں کو بھرپور لباس دے رہا، سر سے لے کر پیر تک، ناخن نظر نہ آئے، عورت کا بال نظر نہیں آنا. عورت کے پردے کے مسائل میں سے ہے کہ اگر عورت کونگئی کرتی ہے، عورت اگر کونگئی کرتی ہے، چوٹی ڈالتی ہے، تو اگر عورت کے کونگئی کرتے وقت میں، چوٹی کرتے وقت میں، چوٹی ڈالتے وقت میں اگر عورت کے بال نکل آتے ہیں کونگئی کے اندر، اٹک جاتے ہیں بال، ان عورت کے اس بالوں کو بھی یہاں وہاں پھینکنا جائز نہیں ہے. اس کو اٹھا کر رکھ کر کسی جگہ دفن کرنا پڑے گا. کچرے کے اندر ڈال نہیں سکتے، اسے یہاں وہاں پھینک نہیں سکتے. اس عورت کے ان کنگھی کے اندر لگے ہوئے بالوں پر غیر مرد کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی. یہ جائز نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کے بالوں کو بھی چھپا کر رکھو، اس کا تک لحاظ کیا، احتیاط کیا، پردہ کیا، خیال کیا. اتنا قانون باریک باتوں تک گہری نظر کس دھرم کی ہے بتاؤ؟ ایسی باتیں عورتوں کے حقوق کی، اتنی پیاری پیاری باتیں کس دھرم کے اندر ہی بتاؤ؟ کسی دھرم کے اندر نہیں ہے. پھر خامخواہ اسلام پر اعتراض کرتے کیوں ہو؟ اسلام پر اعتراض نہ کرو، اسلام کو پڑھو، ہدایت ملے گی. دل اگر صاف ہے، اعتراض کرو گے معلوم کرنے کے لیے اس کی حکمت کیا ہے، اس کا آنسر کیا ہوگا، اس کا جواب کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر یہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرو گے تو آپ کو جواب ملے گا، آپ کو ہدایت ملے گی، اسلام کی نعمت سے آپ آراستہ ہو جاؤ گے.
دل میں عداوت، دشمنی، نفرت رکھ کر اگر اعتراض کرو گے ہدایت بھی نہیں ملے گی، الٹا آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام کے غلام، محمد کے غلام آپ کو جواب ایسا دیں گے کہ آپ کی عقل اڑ جائے گی، پھر آپ کے دانت گر جائیں گے، ایسا جواب دیں گے۔ اسلام پر اعتراض نہ کرو۔ تو ہندوستان کے اندر قانون کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایک سیول کوڈ کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب کے لیے ایک قانون ہو۔ اسلام میں کئی کو ایسا ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے ایک قانون کئی کو ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک قانون کئی کو ہے۔ یہ سب باتیں اور سب پلانس ہندوستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک قانون اور ایک پرچہ، کچھ ضابطے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس قانون کو، اسے ایک احتجاج بولتے، تو اس احتجاج کو فل اپ کر کے ہم اس قانون کے خلاف ہیں، اس میں ہمیں درج کرنا۔ اپنے اپنے فون میں ایک ایپ اور ایک لنک آتا ہے، اوپن کر کے اسے، تو یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا جواب داخل کر کے، اپنا نام لکھ کر اپنا جواب داخل کر کے، میں اس قانون کو نہیں مانتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنے اپنے فونوں کے اندر ایک لنک آتا ہے، ایک موبائل کے اندر، اس لنک کے ذریعے سے آپ اپنا احتجاج، دھرنا درج کرا سکتے ہیں۔ جی میل کے اندر وہ آپ کا ایک آتا ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کوئی اس کے اندر اپنا فارم فل اپ کرنا چاہتے ہیں، میں اس قانون کے خلاف اگر آپ اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ میں آپ کو بتاؤں گا نماز کے بعد۔ اگر کوئی بات پوچھے تو اس کو آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے 3 باتیں دیکھو نیچے دیے گئے، اس کے اندر یہ اسکینر ہے، اب فون کے ذریعے سے اس کی اسکین کر کے بھی ایک لنک آتا، اس میں اپنا نام درج کر کے، اپنا نام درج کرنے کے بعد پھر اور ایک دوسرا ایک یہ آتا، آپ اس قانون کو مانتے نہیں مانتے، تو آپ وہاں اپنا نام وغیرہ سے سینڈ کر کے، نام وغیرہ ٹائپ کر کے، میں اس قانون کے خلاف ہوں، وہ آپ لکھ کر بھیج دینا پڑتا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو جائے گا، یہ احتجاج ہمارا درج ہوگا، اور ان کو بات کیا سمجھ میں آئے گی کہ یہ مسلمان اتنے ہمارے ہندوستان کے لوگ اس قانون کے خلاف ہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میرے حال ایک بات اور یہ ایک عنوان تو یہ تھا، دوسری بات یہ، دوسرا عنوان یہ کہ آج 18 ذی الحج ہے۔ آج کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پوری سیرت اور پوری زندگی تو بیان نہیں کر سکتے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ اور بڑی لمبی سیرت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک دعا اور کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بولوں گا، 1-2 منٹ میں بولوں گا، بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، 1 منٹ بعد ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات، فضیلتیں، سعادت مندی کی باتیں ہیں، ان کی ایک دعا سن کر ایک دعا میں بہت ساری جھلکیاں زندگی کے پیش کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک دعا تھی، اے اللہ مجھے نیک بخت بنا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ اگر تو مجھے زندہ رکھا تو تو مجھے نیک بخت اور اچھی زندگی عطا فرما، خوشحال کی زندگی عطا فرما، اگر تو مجھے موت دیا تو شہادت کی موت عطا فرما۔ اب زندگی دیا تو خوشحال کی زندگی، اس پر لمبے چوڑے جھلکیاں اور لمبے چوڑے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 5ویں نسل میں جا کر، 5ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا عبداللہ رضی اللہ عنہ، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے۔ مطلب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے نواسے، خاندان کے۔ اب کسی آدمی کو بڑے خاندان میں اگر رشتہ ہو گیا تو لوگ کتنی سی اونچی اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بڑے خاندان میں شادی کر لیا بھائی، تو مالدار گھر میں شادی کر لیا تو بول کر بولتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے خاندان سے تھے اور بڑے خاندان میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح، اور حضرت رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں حضور کی بیٹی رقیہ تھی، تو رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عثمان، اگر میری
40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو میری 40 بیٹیوں کو اگر میری ایک کے بعد دوسری اگر میری 40 بیٹیاں اگر انتقال ہوتی جاتی تو میں میری ہر بیٹی کو تیرے نکاح میں دیتا. دوسری حدیث میں دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا عثمان میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور 100 بیٹیوں میں سے 100 بیٹیاں ایک کے بعد میں آپ کو نکاح میں دیتا جاتا اور وہ بیٹی انتقال ہو جاتی تو میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا. اور ایک حدیث سے فرمایا عثمان میں تجھ سے اتنا خوش ہوں تو اتنا اچھا انسان ہے کہ اگر میری 200 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے بولے تو عثمان رضی اللہ عنہ کتنے اچھے داماد رہنا. اب آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایک بیٹی کو دیا, اب اس کی وہ ایک بیٹی مر گئی بولے تو اس کے گھر میں دوسری بیٹی ہے تو دینے کو تیار ہوتا. ایک بیٹی کو دیا تو دم کاٹ ڈالا, چھڑ ڈالا, اب پھر دوسری بیٹی کو کہاں دینا بول کر آدمی اس کا خلیجہ کانپتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے بولے تو عثمان رضی اللہ عنہ کتنے اچھے داماد بن کر رہیں گے. تو ہمارے لیے پیغام کیا, ان کی زندگی سے پیغام ہمارے لیے کیا, ہمیں بھی اچھے داماد بن کر رہنا. اگر سسرے ہے تو حضور کے جیسے سسرے بن کر رہنا, داماد ہے تو پھر عثمان غنی کے جیسے داماد بن کر رہنا, اور ایسے اخلاق سے رہنا. گھر میں گئے تو بھی, سسرال کے گھر گئے تو ویسے رہنا, گھر نہیں گئے تو تب بھی اپنے گھر میں رہ رہی تو تب بھی سسرال والوں کو فون کر کے بات کرتے رہنا, ان کی خیر دریافت کرتے رہنا, اپنے فنکشن میں ان کو بلاتے رہنا, ان سے رائے مشورہ لیتے رہنا, اپنے جائز فنکشنوں کے اندر کو بلاتے رہنا, ناجائز ضرورتوں میں ناجائز فنکشنوں میں نہیں, جائز کرنے کے کاموں میں کرنے کے فنکشنوں کو کر بلاتے رہنا. ناجائز کاموں کو نہیں, آئرہ محرم اب بول کر محرم کرتی ہیں, آؤ بول کر بلانا نہیں, وہ کرنا نہیں ہے تو پھر بلاتے کہیں کو, کرنے کے فنکشنوں کو کر کو ان کو بلا کر دعوت دو. سمجھ میں آ رہی بات. بہرحال ہمارے لیے آج ہم پورے مسلمان بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سیرت اور کردار کو اور ان کے تعلیمات کو اپنائیں گے, اور ان کو آج پورا اسلام پورے مسلمان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت ساری خصوصیات ہیں. مدینے میں پانی بند تھا, پانی کا انتظام نہیں تھا, عثمان رضی اللہ عنہ پانی کا انتظام کرتے ہیں. یہودی سے بوڑی خرید کر مسلمانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے سب کے لیے وقف کر دیتے ہیں خرید کر. کئی ہزاروں کی تھی وہ کنواں اور بوڑی, خود اپنے ذاتی پیسے سے خرید کر سب کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے ان کے واقعات ہیں. بہت بڑے مالدار تھے اور سب مال حضور کے نام پر, اسلام کے نام پر, مسلمانوں کے نام پر خرچ کرتے تھے. مال بھی تھا, دل بھی تھا, مالدار بھی تھے, دلدار بھی تھے. اللہ جو مال دیا تھا سب کچھ اسلام کے نام پر خرچ کرنے تیار تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جیسا دل بھی عطا فرمائے. اللہ ان جیسا ہم کو مال بھی عطا فرمائے, دل بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر مال دیا, دل نہیں, اللہ لوگ کیا بولیں گے, مال تو ہے لیکن بڑا کنجوس آدمی بول کر بولیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو مال بھی عطا فرمائے, اللہ ان جیسا خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرمائے. اللہ ان جیسی ہم کو سیرت کو, کردار کو, اخلاق کو, اگر ہم داماد ہیں تو ان جیسے داماد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.